اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ واللعن علی اہلہ اما بعد۔ مؤمنین و مؤمنات، آپ حضرات کی خدمت میں مصباح الہدیٰ ٹی وی کی جانب سے قرآن و حدیث کا علمی مسابقہ اس عنوان سے آج 13ویں حدیث پیش کی جا رہی ہے جو عبادت کے موضوع پر ہے۔ جو حدیث فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کی گئی ہے، جس میں آپ عبادت کے سلسلے میں اس طریقے سے ارشاد فرماتی ہیں: قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں: من اسعد الی اللہ خالص عبادتہ، جو اللہ کی جانب اپنی خالص عبادت کو بھیجتا ہے، احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، تو پروردگار عالم اس شخص کی جانب اپنی بہترین مصلحت کو بھیجتا ہے۔ آئیے اس میں پہلے کچھ الفاظ کے معنی جانیں۔ من اسعد، جو شخص بھیجتا ہے، جو شخص اسعد یعنی اوپر بھیجنا، جو شخص بھیجتا ہے الی اللہ خالص عبادت، چونکہ پروردگار بلند ہے، عظیم ہے، لہذا اس کے لیے اسعد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خالص عبادت، خالص یعنی وہ چیز کہ جو ریا سے، ریا یعنی دکھاوا، کبر و تکبر سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ ہو، بچی ہوئی ہو، اسے کہا جاتا ہے خالص۔ تو وہ عبادت کی جو ریا، کبر اور دوسری چیزوں سے محفوظ ہو، جس میں خلوص ہو، پروردگار عالم کی جانب جو ایسی عبادت کو بھیجتا ہے تو احبط اللہ علیہ، تو خداوند کریم اس کی جانب نازل کرتا ہے افضل مصلحتہ۔ اسعد یعنی اوپر بھیجنا، چونکہ خداوند کریم سب سے عظیم ذات، لہذا اس کے لیے اسعد کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور احبط یعنی نیچے کی جانب بھیجنا، چونکہ ہم بندے ہیں لہٰذا ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے ہر احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، لہٰذا خداوند کریم کی جانب سے جو احکام، جو چیزیں نازل ہوتی ہیں، اس کے لیے احبط لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ احبط اللہ الیہ افضل مصلحتہ، تو پروردگار عالم اس کی جانب وہ چیز بھیجتا ہے کہ جس میں بہترین افضل مصلحت ہوتی ہے۔ مصلحت یعنی وہ چیز کہ جو انسان کے حق میں مفید ہو، وہ چیز کہ جس میں مفسدہ نہ ہو، جس میں فساد نہ ہو، وہ چیز کہ جس میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو، اسے کہا جاتا ہے مصلحت۔ تو جو شخص بھی خداوند کریم کی بارگاہ میں ایسی عبادت کو بھیجتا ہے کہ جو عبادت خلوص والی ہوتی ہے، جو ریا اور دوسرے عیبوں سے خالص ہوتی ہے، تو پروردگار عالم اس کے حق میں وہ چیز بھیجتا ہے کہ تو پروردگار عالم اس کے لیے وہ چیز بھیجتا ہے کہ جو اس کے حق میں سب سے زیادہ مفید ہو اور اس کے لیے سب سے بہترین اور افضل ہو۔ وہ عبادت یا وہ کام کہ جس میں خلوص ہوتا ہے، جس میں ریا نہیں ہوتا، جس میں دوسرے اور کوئی گناہ شامل نہیں ہوتے، خداوند کریم کی نظر میں بہترین ہوا کرتے ہیں، محبوب و پسندیدہ ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب حابیل و قابیل نے اپنا اپنا فدیہ خداوند کریم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، تو ایسی صورت میں قابیل کے وہاں خلوص پایا جاتا تھا، لہٰذا معمولی چیز بھی اللہ کی نظر میں عظیم ہو گئی، اور قابیل جو ایک موٹا تازہ دمبا پیش کر کے غرور کر رہا تھا، کبر کر رہا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا اس کا ہی نذرانہ قبول ہوگا، اسے اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کبر پایا جاتا تھا، تکبر پایا جاتا تھا، لیکن حابیل کے نذرانے میں خلوص پایا جاتا تھا۔ وہ خالص عبادت تھی جو اللہ کی راہ میں
قبول کر لی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند کریم اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جس میں ذرہ برابر بھی ریا پایا جاتا ہو، دکھاوا پایا جاتا ہو۔ لہٰذا ہم جو بھی عبادت انجام دیں، جو بھی عمل انجام دیں، اسے خلوص دل کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اسے فقط اور فقط قربتاً الی اللہ انجام دینا چاہیے، کسی کے دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے اور اس میں تکبر اور کبر آنے کے لیے انجام نہیں دینا چاہیے، وگرنہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں بہترین عمل وہی ہے کہ جس میں خلوص پایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔